بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل قال فاتیتہ فقلت ای الناس احب الیک قال عائشہ قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة يجعلني في آخرهم متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عمرو ابن العاص یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر کے لقب سے مشہور ہیں، جن کی قیادت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر فتح ہوا تھا۔ اس لشکر کی یہ سپہ سالار تھی۔ عمرو ابن العاص، یہ اس نام کے آخر میں واو لکھی جاتی ہے۔ بعض ہمارے اردو خوان حضرات اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو، یہ غلط تلفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ ملتے جلتے دو نام ہیں، عمر اور عامر۔ عمر عین پر پیش اور میم پر زبر پڑھا جاتا ہے، اور عامر میں عین پر زبر اور میم ساکن پڑھا جاتا ہے۔ اور جو اہل علم ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ یعنی عربی قواعد کی روح سے لفظ عمر غیر منصرف ہے، جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے۔ اور عامر جو ہے یہ منصرف ہے، اس پر تنوین بھی آتی ہے اور کسرہ بھی آتا ہے۔ اور یہ واو فرق کے لیے لکھا جاتا ہے کہ عمر اور عامر کے نام میں فرق واضح ہو جائے لکھنے میں، اسی وجہ سے اس کو واو کے ساتھ اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جب یہ حالت رفع یا حالت جری میں ہوتا ہے، اس کو اہل علم سمجھتے ہیں، تو اس وقت یہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حالت نصبی میں ہوتا ہے تو الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت عام لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس تلفظ صحیح کیا کرے۔ عمرو ابن العاص، عامر، جب اس کے ساتھ مان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر آہستہ آہستہ بنو امیہ کے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ عمرو ابن العاص یہ بھی شروع میں مسلمان نہیں تھا، پھر جب اللہ پاک نے اس کو ہدایت بخشی تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتا، جس طرح بیعت کی جاتی ہے، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، اسلام کی۔ پھر نبی علیہ السلام اس سے چند باتوں کا عہد لیتے کہ شرک نہیں کرو گے، کفر نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ یہ تمام اس سے قسم کا قول لیا جاتا تھا، عہد لیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے محبوبانہ انداز میں فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میری ایک شرط ہے، میں اسلام لاتا ہوں لیکن ایک میری شرط۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط ہے، بولو۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ میرا کفر میں زمانہ گزرا ہے، اسلام کی مخالفت میں گزرا ہے، تو میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، الاسلام تہدم ما کان قبلہ،
اسلام لاتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو بھی شخص اسلام لے آئے اس کی سابقہ کفر کی حالت میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب کفر شرک سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کی خوبی ہے، تمہیں کہنے کی اور شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام لاتے ہی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو اسلام لے آئے گا اس سے 11 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور اسی طرح پھر ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا الہجرت و تہدم ما کان قبلہ، کہ اللہ کی دین کے لیے انسان جب ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن اللہ کی دین کی خاطر چھوڑتا ہے، تو اس ہجرت سے بھی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے اسلام لانے کا واقعہ حدیث میں یہ لکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک طرح سے بشارت بھی سنائی ہے کہ جب اسلام لے آئے تو سابقہ زندگی اس سے تمہارے بارے سابقہ زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ معاف ہو گیا۔ بہرحال یہ پھر بہت مخلص مسلمان تھے، جنگوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جنگی امور میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایک جنگ کے لیے ایک صحابہ کا لشکر تشکیل دیا اور اس کی قیادت ان کے حوالے کی۔ اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ نبی علیہ السلام نے بعض جنگیں خود اس میں حاضر ہوئے ہیں، بعض جنگوں میں، اور بعض جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام خود حاضر نہیں ہوئے، صحابہ کی جماعت کو بھیجا۔ تو اسی طرح یہ ذات السلاسل کے نام سے ایک جنگ تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ ایک علاقے کی طرح بھیجی گئی تھی، اور اس کو ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ریت کے ٹیلے تھے، تو چونکہ یہ جنگ وہاں پر لڑی گئی تھی اس لیے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس جماعت پر امیر عمرو ابن العاص کو مقرر کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس لشکر میں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، حضرت عمر فاروق جیسی فضیلت والی شخصیتیں بھی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام مختلف معاملات میں کبھی کوئی کام کس کے حوالے کر دیتے، کوئی کام کس کے حوالے کر دیتے تھے، جو مناسب سمجھتے تھے نبی علیہ السلام۔ تو اس لشکر کی عمارت سپہ سالاری نبی علیہ السلام نے عمرو بن العاص کے حوالے کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس لشکر میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسی بڑی فضیلت والی شخصیتیں بھی تھیں، تو خود حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہے جس میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، تو شاید میں نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب ہوں۔ تو یہ اپنی دل کی ایک الجھن دور کرنے کے لیے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے اس بات کی خود وضاحت کی۔ تو چنانچہ وہ واقعہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا ایک ایسے لشکر پر امیر بنا کر جسے جیش ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ قالا، تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں فاتیتہ، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، میں نے پوچھا، سوال کیا، ای الناس احب الیک، کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اب ان کے دل میں تو یہ تھا کہ شاید نبی علیہ السلام میرا نام لے گے، اسی لیے کہ مجھے لشکر کا امیر بھی بنایا ہے اور بڑے بڑے صحابہ پر مجھے عمارت دی ہے، تو شاید میں ہی زیادہ محبوب ہوں گا اس لیے بنایا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ تمہیں محبوب کون ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی بے تکلفانہ بات چیت کیا کرتے تھے، کسی سوال پر ناراض نہیں ہوتے تھے، اور پیارے انداز میں پیارے پیارے جواب دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت طبیعت ذرا خوش تھی، حشاش بشاش تھے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا، قال عائشہ، تو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور واقعی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت زیادہ محبوب تھی، بہت پیاری تھی اسے۔ اب ہر انسان کو اپنی بیوی پیاری ہوتی ہے، اور یہ شرعاً بھی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بھی دنیا کی جو انسانی بشری تقاضے ہیں ان کے مطابق، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے
کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد زیادہ تھی، ایک وقت میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ ویسے تو مجموعی طور پر نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، لیکن ان میں سے 1-2 وفات پا گئی تھی، تو بیک وقت نبی علیہ السلام کے نکاح میں جو بیویاں تھیں، وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں نکاح میں۔ تو جب کسی کی ایک سے عام آدمی کو تو 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 4 بیویاں نکاح میں رہ سکتی ہیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ خصوصی اجازت تھی، نبی علیہ السلام کے لیے پابندی نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے زیادہ بیویاں رکھی ہیں نکاح میں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے درمیان ظاہری طور پر برابری کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ظاہری ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ تمام برابری کی سطح پر ہوں گے، ایک کے ساتھ زیادہ ایک کے ساتھ کم نہیں ہوں گے۔ لیکن جو دل کی محبت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اگر کسی سے محبت زیادہ ہو کسی سے کم ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے، اور روزانہ نمبر باری باری ہر ایک کے گھر رات گزارا کرتے تھے، کیونکہ یہ بلکہ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر لازم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنی بیویوں کی دلجوئی کی خاطر یہ جو ہے وہ پابندی فرماتے تھے کہ باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ لیکن محبت چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، تو ایک مرتبہ خود نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ، جو ظاہری طور پر میرے اختیار میں ہے میں اپنی تمام بیویوں میں برابری رکھتا ہوں، لیکن جو بات میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت کا ہونا، تو اس بارے میں میری پکڑ نہ کر۔ مجھے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، اسی وجہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی اللہ نے شان دی ہے۔ جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو خود جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ایک بڑے خوبصورت ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نبی علیہ السلام کو پیش کی کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ترین ساتھی تھے، بچپن کے ساتھی تھے۔ تو بڑے فضائل ہیں حضرت، خود قرآن میں جب کچھ منافقین نے ان پر جو ہے وہ زنا کا اور غلط الزامات لگائے تھے، اور خود نبی علیہ السلام 40 دن تک یا 50 دن تک ہم بھی پریشان رہے، وہی سلسلے میں نازل نہیں ہو رہی تھی، آزمائش تھی، تو نبی علیہ السلام بہت پریشان تھے، کیونکہ منافقین کی باتیں سنتے تھے، اور نبی علیہ السلام خود کوئی فیصلہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کیا صفائی پیش کروں۔ لیکن بالآخر خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرمائے اس بارے میں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک دامن قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات کے بعد اب بھی اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزامات لگائے، جیسے کہ یہ روافض شیعہ وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ قرآن کے فیصلے کے منکر ہیں، اور ایسے شخص پر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا منکر ہو گیا، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو جب آخری وقت میں نبی علیہ السلام بیمار تھے وفات کے وقت، اور اس وقت بھی نبی علیہ السلام اپنی باری باری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی بہت خواہش تھی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری دن گزاریں، تو روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو دیگر ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتی تھی، انہوں نے کہا کہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ کے گھر میں رہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری یہی خواہش ہے۔ تو سب بیویوں نے اجازت دے دی، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ہماری باری پر بھی آپ ادھر ہی رہیں۔ تو نبی علیہ السلام آخری دنوں میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، بلکہ خود جس وقت نبی علیہ السلام جب نزع کی حالت تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر میرے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اس طرح حالت میں روح پرواز کر گئی۔ تو اسی لیے جب حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ جی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو نبی علیہ السلام نے بلا جھجک فرما دیا کہ عائشہ سے۔ اب اس کا مطلب تو یہ تھا کہ میں میرے بارے میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن صاف صاف تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے فوراً سوال کیا پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قلت من الرجال، میں نے کہا نہیں جی مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟
حضرت عائشہ تو چلو عورت ہیں، آپ کی بیوی ہیں، میں مردوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قال ابوہا، نبی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا عائشہ کے باپ مجھے محبوب ہیں۔ حضرت عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص نے کہا قلت ثم من، میں نے کہا کہ چلو ابو بکر صدیق کے بعد پھر آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا قال عمر، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا نام لیا۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں فعد رجالا، اس طرح میں پوچھتا رہا، نبی علیہ السلام ایک ایک کا نام لیتے رہے۔ یہ روایت میں باقی ذکر نہیں ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے کس کا نام لیا کس کا نام لیا، غالب یہ ہے کہ عثمان کا نام لیا ہوگا، حضرت علی کا نام لیا ہوگا، بعض اور صحابہ ہیں عبداللہ جو حضرت زبیر ابن عوام ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں جو عشر مبشرہ ہیں مثال۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک نام لیا، یہ بار بار سوال کر کے اس کے بعد پھر کون، اس کے بعد پھر کون، اس کا مطلب ہے کہ اب تو میرا نام لے گا، لیکن پھر خود فرماتے ہیں فسکت، پھر میں پوچھنے میں نے خاموش ہو گیا بس۔ جب کچھ نام نبی علیہ السلام نے لیے تو میں پھر چپ ہو گیا، میرا نام اس میں نہیں تھا تو میں چپ ہو گیا، مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، اس خوف سے کہ کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ ہو جائے۔ تو بس یہ 5-6 جتنے نام بھی لیے ہیں بس اس پر چپ رہنا ہی میرے لیے بہتر ہے کہ یہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے نمبر پر ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ سی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے دیکھو کتنا بڑا سبق ہے، اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھی۔ علماء حضرات اس میں بحث کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی۔ حضرت خدیجہ پہلے فوت ہو چکی تھی، جب تک وہ تھی نبی علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، ان کی وفات کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے باقی شادیاں کی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کی الگ اپنی فضیلت ہے، اور اس لیے اکثر علماء جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو حضرت عائشہ پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کو محبوب بہت تھی باقی تمام بیویوں میں۔ اور پھر مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم جو اہل سنت والجماعت کی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے اول ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، نبی علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے، پھر حضرت عثمان، حضرت علی، تو یہ تمام صحابہ درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام پر فضیلت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ان تمام صحابہ کو ان کی جو مقام اور مرتبے ہیں ان کو پہچانتے ہوئے ان کے ہر صحابی کے اپنے جائز مقام اور مرتبے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو کسی صحابی کو ایک درجہ دیا ہے اور ہم نعوذ باللہ اس کے خلاف بدزبانیاں کریں اور اس کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہ سمجھیں، جس طرح بعض بدبخت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت عمرو بن العاص کو بھی بعض برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی بنو امیہ خاندان سے تھا، اور حضرت امیر معاویہ۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف باتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ باتیں ہیں۔ لہٰذا جو ایسے غلط عقیدے رکھتے ہوں وہ نبی علیہ السلام کے امتی نہیں ہو سکتے، نبی علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کو اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، تمام صحابہ کرام کی عزت اور احترام لازم سمجھنی چاہیے، اور بالخصوص پھر خلفائے راشدین، اور ان میں بالترتیب ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل، فضیلت میں بھی اول، خلیفہ بھی اول، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر باقی تمام صحابہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صحیح عقائد پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق